السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چہرے کا کوئی انفیکشن ہو یا فنگل انفیکشن ہے، اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ پورے جسم پر کوئی بھی انفیکشن ہو، اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ وضو۔ جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، صفائی کرنے کے لیے ہم صابن کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ صابن کے اندر بے شمار کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اسکن کو خراب کرتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے جو بیسٹ کلینزر ہے، سب سے جو اچھا کلینزر ہے، وہ کیا ہے؟ دودھ ہے، جو کہ فنگل انفیکشن کے لیے بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ وضو فنگل انفیکشن کے لیے بہترین علاج ہے۔ اچھا، ایک ہے مولانا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے بہت سارے پیشنٹ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 سال سے جھکی نہیں ہوں، میں نے سجدہ نہیں کیا، کہ میری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا۔ حالانکہ آپ پتہ ہے کہ نماز تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کے بارے میں حکم ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھیں، اگر آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشن کا جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سب سے جو بہترین علاج ہے وہ وضو ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہم ناک کی صفائی کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، ہمارے سارے جسم سے ہمارے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جو حصہ دھو رہے ہوتے ہیں ہمارے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وضو بہترین علاج ہے فنگل انفیکشن کا۔ اس کے علاوہ جو اسکن انفیکشن کا جو صفائی کا جو ہے وہ سب سے جو اچھے جو کلینزر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ دودھ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اتنا ہم کہاں سے لائیں، آج کل تو دودھ اتنا ایکسپینسو ہے، ہمارے چائے کے لیے ہمیں نہیں میسر ہوتا تو ہم اس کو نہانے کے لیے کیسے استعمال کریں؟ تو آپ نے دودھ سے نہانے کا مطلب یہ نہیں لینا کہ جس طرح آپ پانی سے نہاتے اس طرح دودھ سے نہائیں، نہیں، بلکہ آپ اس کو 1 چمچ دودھ لے لیں، 2 لے لیں، اب آدھا کپ دودھ لے لیں، 1 کپ دودھ لے لیں، آپ اس کو اپنے چہرے پہ لگائیں، اپنے بالوں پہ لگائیں، اپنے جسم پہ لگائیں، یہ آپ کے پورے جسم کی بہترین کلینزر کا 1920 میں علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا، دودھو نہاؤ پھولو پھلو۔ اسکن کی جتنی انفیکشنز ہیں دودھ بہترین علاج ہے۔ صابن سے وائڈ کریں کیونکہ صابن کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشن کے لیے کیلا استعمال کریں، جہاں پہ آپ کو انفیکشن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور کیلا لگا دیں صبح دوپہر اور شام۔ اس کے علاوہ جس کو جو ددری نکل آتی ہے، جس کو ددر کہتے ہیں، چنبل، اس کا بہترین علاج کیلا ہے۔ بعض لوگوں کو کیلا سوٹ نہیں کرتا تو آپ ایسا کریں کہ اس کو برابر مقدار میں کیلے میں جو ہے وہ ناریل کا تیل استعمال کر لیں، بہترین علاج ہے۔ ایسا کرنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد بادام کا چھلکا اتاریں، کھجور کی گٹھی نکالیں، اسی پانی کے اندر اس کو گرائنڈ کریں، ناشتے سے 1.5 گھنٹہ بعد چائے کی طرح آپ نے ایک سپ لے کے اس کے پی لیں، گھون گھون کر کے پی لیں۔ جن کو شوگر ہے وہ چینی سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ بعض جو بچے ہوتے ہیں ان کو پیشاب نکل آتا ہے، بڑوں میں بھی یہ پرابلم کافی کامن ہے، یہ اس کے لیے بھی اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں بانٹنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔